نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈے 5 آف سیرہ جبریل علیہ السلام. انشاء اللہ تعالیٰ آج ہم جن ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے وہ ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ایز اے مینٹور، ایز اے فرینڈ آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، اور فیمس حدیث جبریل جس کو ہم کہتے ہیں. تو انشاء اللہ تعالیٰ آج ہم ان کو لرن کریں گے اور یہ جانیں گے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب تشریف لاتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح مخاطب ہوتے تھے اور کیا باتیں ہوتی تھیں. تو ڈے 4 میں اس سے پہلے ہم جن چیزوں کو پڑھ رہے تھے حضرت جبریل کے بارے میں، وہ ان کی فزیکل اپیرنس تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فل فرشتے کی فارم میں دیکھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں کیسے ڈسکرائب کیا ہے. سورۃ النجم کی روشنی میں ہم نے ساری ڈسکرپشن حضرت جبریل علیہ السلام کی پڑھی، ان کو جانا. اور اس کے علاوہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوسری وحی جو آتی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا دل کی کیفیت ہوتی ہے، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آسمان پہ موجود فرشتے کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان سب ٹاپکس کو ڈے 4 میں اسٹڈی کیا تھا. تو کوئک ریویو سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں سب چیزیں ریکال ہو جاتی ہیں، ہم ان کو یاد کر لیتے ہیں کہ ہم اب تک ان چیزوں کو پڑھ چکے ہیں. تو اب انشاءاللہ ہم حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک بہت ہی شفیق اور ایک بہت ہی مخلص دوست کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ میں اسٹڈی کریں گے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے وحی کے علاوہ، یعنی کہ وحی سے مراد ہے جب اللہ تعالیٰ کلام کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام سے، قرآن پاک کی جو آیات جو صورتیں دیتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کو، وہ اس کو احتیاط سے لے کے آتے تھے، تو وہ وحی کہلاتی ہے. اس کے علاوہ حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چاہے وہ خواب میں آتے تھے یا چاہے ہیومن فارم میں انسانی شکل میں آتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو باتیں کرتے تھے وہ ایک دوست کی حیثیت سے ہوتی تھیں. وہ ان کو قرآن پاک کا حصہ ہم نہیں کہیں گے، وہ ایک سیپریٹ کیٹیگری میں آتا ہے جس کو ہم جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو ہم حدیث جبریل کہتے ہیں، اور باقی چیزیں کو ہم سنت کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو یہ اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوابوں میں بھی آتے تھے، اور یہ ہمیں جو صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں اکثر اوقات جنت کی زیارت بھی کراتے ہوتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام رینڈملی جو خواب آتے ہیں انسان کو، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں آئے اور ان کو ایک بہت خوبصورت محل دکھایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے کہ یہ محل ان کا ہے، یہ بیوٹیفل جو پیلس ہے یہ ان کا ہے. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں انٹر ہونے والے تھے کہ حضرت جبریل نے کہا کہ یہ گھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر قدم نہیں رکھا کہ کہیں حضرت عمر برا نہ منا لیں. تو نیکسٹ ڈے جب سب اپنے خواب بتا رہے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب سنایا کہ رات جبریل نے مجھے ایک بہت خوبصورت محل دکھایا، اور جب میں اس میں داخل ہونے لگا تو مجھے پتہ چلا کہ عمر کا گھر ہے، عمر کا محل ہے جنت میں. تو میں داخل نہیں ہوا کہ عمر جو ہے وہ جیلس ہوں گے. تو یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو وہ غمگین ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں گئے اس گھر کے اندر، یہ تو میرے لیے شرف کی بات ہو جاتی. تو اس طرح کی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے صحابہ سے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسے ہی
محبت کرتے تھے جان دینے والی، کہ انہوں نے اس چیز کا بلکہ غم منایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی میرے گھر میں چلے جاتے تو میرے لیے بہت بابرکت ہوتا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں آئے اور ان کو جنت کا وہ دروازہ دکھایا جہاں سے امت مسلمہ انٹر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا یہ خواب سنا رہے تھے تو یہ سن کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے بتایا کہ کاش میں وہ سین دیکھ سکتا، وہ گیٹ دیکھ سکتا کہ جس میں سے آپ کی امت انٹر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی اور ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابو بکر آپ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا اور ان کو اس چیز کی تسلی دی کہ ہم ایک ساتھ انٹر ہوں گے، کیونکہ جو صحابہ کرام ہیں وہ کبھی بھی، چاہے ان کو جنت کی بشارتیں بھی دی گئی تھیں، لیکن وہ کبھی خود کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، وہ خود کو ہمیشہ یہ نہیں، جنت کا ڈیزرونگ نہیں سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ آپ بھی میرے ساتھ جنت میں میرا ہاتھ پکڑ کے انٹر ہوں گے۔ اسی طرح ہمیں صحیح حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو امیج ہے، یعنی کہ ان کی جو تصویر ہے یا ان کا جو چہرہ مبارک ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں 3 کنزیکٹیو نائٹس، لگاتار 3 راتیں دکھایا۔ تو 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کا امیج، ان کا چہرہ مبارک، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا اور کہا، ہٰذِہِ زَوْجَتُکَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَۃ، یہ آپ کی وائف ہیں، آپ کی زوجہ ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اور یہ بات جب حضرت عائشہ کو پتہ چلی تھی تو اس کے بعد سے وہ اپنی جو باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج المطہرات تھیں، ان کے سامنے بوسٹ کرتی تھیں، یعنی کہ فخر سے کہتی تھیں کہ میرا رشتہ تو حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ تو مطلب یہ محبت کی بات ہے، عقیدت اور رسپیکٹ کی بات ہے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہے تو وہ بھی جو حضرت جبریل علیہ السلام کی سیرہ ہے اس میں ہم یہ چیز اسٹڈی کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہی وہ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ کی جو شادی کا پروپوزل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا۔ اور اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی کلوز فرینڈ تھے، بہت ہی زیادہ جان نثار کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو ان کی جو بیٹی تھی ان کا نکاح جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنے کا مقصد یہی اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو حکمت تک ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن اسکالرز کا جو عرب مفسرین ہیں ان کا یہی ایک کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دوستی کو رشتہ داری میں بھی بدلنا چاہتے تھے تاکہ ان کی بانڈ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے، اور وہ حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے ساتھ ہوئی۔ اسی طرح ہمیں سیرت جبریل علیہ السلام میں جو واقعہ پتہ چلتا ہے وہ ایک صحابی حضرت حسان ابن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بات، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو ان کو سنت ایسے سکھاتے تھے، یعنی سنت کا مطلب ہے طریقہ کار، کوئی بھی کام کرنے کا ایک صحیح جو پیٹرن ہوتا ہے، جو میتھڈ ہوتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی ٹیچ کرتے تھے جیسے قرآن پڑھاتے تھے، یعنی جس اہتمام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک سکھاتے تھے، ان کے دل پہ اتارتے تھے، اسی اہتمام کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنت کے طریقے بھی سکھاتے تھے۔ فار ایگزامپل وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، جیسے ناخن کاٹنے کے جو سنت کا طریقہ ہے وہ کس طرح سے کاٹنے ہیں، تو اس طرح سے ہر بڑی چھوٹی سنت حضرت جبریل علیہ السلام نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹیچ کی۔ اور یہ بات ہمیں جو پیارے صحابی ہیں حضرت حسان ابن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ النجم میں ہم نے یہ پڑھا تھا پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، سورہ نجم آیت نمبر 3، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفسانی خواہش سے کسی چیز کو بتاتے نہیں ہیں،
جو کچھ ان کی سنت کا طریقہ بھی ہے جس میں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، جس میں انہوں نے بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا ہاتھ کے اشارے سے جو بھی کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام کو بتایا گیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ سنت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹیچ کیا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرسٹ گائیڈ اور ٹیچر مقرر کیا ہوا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام چیزیں ٹیچ کرتے تھے۔ اور کبھی ایسے ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی مقام پہ کوئی بات بھول گئے ہیں یا کوئی بات مس ہو گئی ہے یا کسی بات کی اتنی حکمت نہیں اس طرح سے بتا سکے یا کچھ انفارمیشن کم ہو گئی، تو فوراً حضرت جبریل علیہ السلام اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیتے تھے، وحی کر دیتے تھے، یعنی کہ وحی کا مطلب ہے ان کے دل میں انسپائر کر دیتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں سرگوشی کر دینا۔ تو وہ بات پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے صحابہ کو بتاتے تھے، اور اس میں ہمیں مشہور واقعہ بدر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہم بدر کی جنگ میں جائیں اور اگر ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے اور اگر ہم مر جائیں تو کیا ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل ہیں، یعنی کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ یہ کہ اگر تم نے کسی کا قرضہ دینا ہو، یعنی کہ اگر ہم نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو اس کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب جنگ میں شہید ہوتے ہیں، لیکن اگر قرضہ دینا ہے کسی کا تو شہادت بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو قرضہ دینے کے بارے میں صحابہ اکرام کو اس کی امپورٹنس بتانی تھی کہ قرضہ کسی کا اگر لیا ہوا ہے تو وہ دینا کتنا اہم ہوتا ہے، کہ اگر جنگ پہ جانے سے پہلے تم لوگوں نے کسی کے قرضے دینے ہیں تو وہ دے کے جنگ کی طرف جاؤ۔ تو اس طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصحیح یعنی کریکشن بھی کرتے تھے، اور کوئی بات ایڈٹ کرنی ہوتی تھی، ایڈ کرنی ہوتی تھی، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گائیڈ کرتے تھے۔ پھر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے لگے، تو یہ حدیث آپ کو تھوڑی سی عجیب لگے گی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو فرش تھے وہ بہت سموتھ تھے اور بہت زیادہ صاف ستھرے تھے۔ تو اس زمانے کی جو مسجد نبوی تھی وہ کارپیٹڈ نہیں تھی، وہ وہاں پہ راکس تھے، ڈرٹ تھی، آندھی طوفان آتے تھے، تو وہاں پہ صحابہ کرام زیادہ تر وقت جو نماز پڑھتے تھے اپنی صلاح ادا کرتے تھے، تو انہوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جوتے مبارک پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا وقت تھا تو انہوں نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے سے پہلے جوتے اتار دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز کے بعد سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جوتے انہوں نے بھی اتارے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو تمام صحابہ نے ایک ساتھ یہی کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے ہیں تو ہم نے بھی اتار دیے، کہ ایسے ہی فالو کرنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام تو وہی کرتے تھے ایگزیکٹ سیم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایکسپلین کیا کہ میں نے تو جوتے اس لیے اتارے تھے کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں چل رہا تھا مسجد کی طرف آ رہا تھا تو میرے جوتوں پر نجاست لگ گئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، تو میرے جوتے نجس تھے، تو میں نے اسی لیے اتار دیے تھے کہ نماز تو صحیح حالت میں ادا کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایکسپلینیشن بھی دی اور یہ بھی بتایا کہ مجھے جبریل کی طرف سے حکم ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا فالو کرتے تھے۔ تو اب تو مسجدیں ایسی ہیں کہ وہ پراپرلی فرنشڈ ہیں، صاف ہیں، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم نے جب بھی مسجد میں جانا ہے جوتے اتار کے جانا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی اس سے ہمیں محبت اور بانڈنگ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایک چیز سنت کے حساب سے، سنت کے مطابق کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام اور خاص کر جو نان مسلمز ہیں، نان مسلمز یعنی کہ مشرکین بھی اور ایون اہل کتاب بھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے تو سوال پوچھتے تھے۔ تو جو صحابہ اکرام کے سوال ہوتے تھے ان میں محبت ہوتی تھی، عقیدت ہوتی تھی، اور وہ سوال اپنے علم کو بڑھانے کے لیے کرتے تھے۔
اور وہ صبر بھی کرتے تھے کہ اگر کسی بات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں ہے تو صحابہ جو اکرام ہیں وہ وہی کا ویٹ کرتے تھے. لیکن کئی مرتبہ مشرکین بدتمیزی کرتے تھے، اہل کتاب آ کے طنز کے ساتھ سوال پوچھتے تھے کہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی سچا ہے یا جھوٹا. تو اس انٹینشن کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایگریسو اپروچ کے ساتھ کویشچنس پوچھتے تھے. اس موقع پہ فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا اور وہ جلد از جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو وہ سوال پوچھتے تھے کنفیوز کرنے والے یا ایسے سوال جن کا ہسٹری سے تعلق ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امی تھے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ وہ امی تھے، یعنی کہ وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے جب ان پر نبوت آئی ہے. تو یہ ایک شان کی، ایک اعزاز کی بات ہے کہ اس کے باوجود ان کے پاس ہسٹری کا بھی علم تھا اور ان کے پاس تمام اقوام جو گزر گئیں ان کا بھی علم اللہ کی طرف سے ان کو دے دیا گیا تھا. تو وہ جو علم آتا تھا وہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتے تھے. اور یہ بات انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الکہف کے شان نزول میں پڑھیں گے کہ کس طرح آ کے جو کرسچنز تھے اور جیوز تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایگریسو کویشچنس کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کے جواب دیتے تھے. سورۃ الکہف ان لوگوں کے سوالوں کا ہی جواب ہے. تو اس طرح سے ہمیں حضرت جبریل علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی حکم اور اللہ کے کن سے فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کو پہنچتے تھے اور اس طرح سے تمام ڈاؤٹس کو کلیئر کیا جاتا تھا اور کویشچنس کو آنسر کیا جاتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے جاتے تھے. اور اب ہم چلیں گے حدیث جبریل کی طرف. یہ حدیث جبریل علیہ السلام جو ہے بہت مشہور ہے اور یہ اس طرح سے مشہور ہے کہ مختلف صحابی جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے ڈفرینٹ سٹائل سے اس کو نریٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں ایک کلاس میں ایک ٹیچر لیکچر دے رہا ہوتا ہے اور اس کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر کلاس کے اینڈ میں آپ ہر اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے کہ آج آپ نے کلاس میں کیا پڑھا، تو ہر اسٹوڈنٹ آپ کو اس کی مینٹل کیپیسٹی اور اس اپنے الفاظ کے جو اس کی سلیکشن ہے، الفاظ بات کرنے کے طریقے سے وہ آپ کو بات سیم ہوگی، ٹاپک بھی سیم ہے جو ٹیچر نے پڑھایا لیکن نریٹ ڈفرینٹ طریقے سے کرے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسی حدیث جبریل ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیسے روایت کیا ہے، اس میں ورڈز تھوڑے سے ڈفرینٹ ملیں گے، بالکل تھوڑے سے ڈفرینٹ. یا اگر آپ دیکھیں حضرت ابو ذر نے کس طرح اس کو ڈیفائن کیا، کس طرح اس کو آگے نریٹ کیا، تو حضرت ابو ذر کے جو الفاظ ہیں وہ تھوڑے سے اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ان میں زیادہ ملے گی، ایموشنل انوالومنٹ زیادہ ملے گی. تو ہمیں یہ نہیں ڈاؤٹ کرنا کہ یہ صحابی سچے ہیں یا وہ صحابی سچے ہیں. حدیث ان لوگوں کی بتائی ہوئی کیونکہ ہمارے سچے صحابی ہیں تو ان کا طریقہ صرف بتانے کا تھوڑا سا مختلف ہوگا، لیکن الفاظ وہی ہیں اور بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے وہ سیم ہوگا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ذر جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ صحابہ کا معمول تھا کہ نمازوں کے علاوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرنا چاہتے تھے، ایکسٹرا کویشچنس پوچھنا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ جو تعلیم دیتے تھے، نمازوں کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا تھا وہ اس طرح سے کویشچنز آنسر کا سیشن ہوتا تھا. اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ صرف خاموشی سے ان محفلوں میں بیٹھتے تھے کیونکہ ہمیں شرم آتی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیسے پوچھیں. تو جو دوسرے لوگ سوال کر رہے ہوتے تھے ان کی وجہ سے ہمیں جو انفارمیشن ملتی تھی وہ ہمارے لیے بھی کام کی ہوتی تھی. کیونکہ آپ دیکھیں کلاس میں بھی ایسے بچے ہوتے ہیں جو شائع ہوتے ہیں، لیکن جو دوسرے بچے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں ان بچوں کی وجہ سے جو بچے شائع ہوتے ہیں ان کے بھی کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں، ان کو بھی انفارمیشن نہیں پتہ چلتی ہے. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے تھے تو سب کے لیول پہ بیٹھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ڈسٹنگوش کیا جائے کہ وہ کوئی خاص امپورٹنس ان کی ہے. تو صحابہ کرام بہت چاہتے تھے کہ کسی کرسی پہ بیٹھ جائیں، کسی ممبر پہ بیٹھ جائیں. تو بالکل شروع کے جو ٹائم کے بات ہے یہ. تو جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اصرار کیا کہ باہر سے جب دوسرے قبیلوں کے لوگ آتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ سردار یعنی کہ نبی آپ ہیں، یا کبھی کبھی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسٹیک کر جاتے تھے باہر کے قبیلے کے لوگ آنے والے، کیونکہ حضرت ابو بکر جو ہیں ان کی بھی پرسنالٹی بہت روب والی تھی. تو اسی لیے پھر انہوں نے صحابہ کرام نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ایک مٹی کا ایک تھوڑا سا ہائی لیول کا ایک ایسی جگہ بنا دیں تھوڑی سی ہائٹ پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہائٹ پہ بیٹھیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فیس کر رہے ہوں، تاکہ تھوڑا سا اندازہ ہو سکے جو باہر
سے آنے والا شخص ہے کہ یہ ہمارے نبی ہیں اور ہم سب جو ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کے صحابہ ہیں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تھوڑے سے ہائٹ کے لیول پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ ہائٹ کا جو لیول ہے وہ کوئی پکا فرش نہیں تھا، وہ مٹی کا ہی بنا ہوا ایک چھوٹا سا ایریا تھا۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اس ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے جو ہم نے مٹی کے ساتھ بنایا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک شخص انٹر ہوتا ہے مسجد میں، اور یہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، اس شخص کو ہم نے پہلے کہیں نہیں دیکھا، اور یہ شخص بہت ہی ڈفرینٹ لکس والا شخص ہے، اور یہ دیکھنے میں حضرت جو صحابی ہیں جن کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں، حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ریزیمبل کرتے ہیں۔ تو حضرت ذر کہتے ہیں، ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو شخص ہے یہ بہت صاف ستھرے کپڑوں میں ہے، ہم نے اس شخص کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور یہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے کہ کیا میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو اتنے ایک دم سے آیا اور اس طرح سے سوال پوچھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور اس شخص سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اس کے کپڑوں پہ کوئی کریز کے نشان کچھ نہیں ہوتے۔ تو یہ حضرت ابو ذر کی انیشیل سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے ایک نقشہ کھینچا۔ اب آگے سے جو حدیث کا حصہ حدیث جبریل کا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہم نریٹ کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ واقعہ ہمیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ملتا ہے، اور اس کو ہم حدیث جبریل کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں وہ کہتے ہیں، ایک دن ہم صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے۔ اس شخص پر سفر کے کوئی بھی تھکاوٹ کے اثرات نہیں تھے کہ کوئی مسافر ہو یا باہر سے آیا ہو تو وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، نہ ہی اس آنے والے کو ہم میں سے کسی نے پہچانا، یعنی کہ وہ ہمارے علاقے سے نہیں تھا۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے اس طرح سے بیٹھ گیا کہ اس کے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے مل گئے، اور اس نے اپنے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج اللہ کا خرچہ ہے تو حج پہ خرچ کرو اور حج کرو۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنا اور فرمایا، صدقت۔ آپ نے فرمایا، یعنی کہ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب اس شخص نے یہ کہا صدقتا، یعنی کہ آپ نے سچ کہا، تو ہمیں حیرت ہوئی کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، جیسے ان باتوں کا آنسر اس کے پاس پہلے سے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص نے کہا، اب مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات پہ یقین رکھو کہ اچھا یا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنا اور کہا، صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر وہ شخص بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو یہ جو حدیث جبریل ہے اس میں 3 پارٹس ہیں۔ اسلام کے بارے میں پوچھا کہ اسلام کیا ہے، پھر ایمان، اور تیسرا احسان۔ احسان کا مطلب ہے ایکسلنس، یعنی کہ کسی چیز کو بہترین طریقے سے کرنا ایکسلنس کہلاتا ہے۔ عربک والا احسان ہے، اردو والا احسان نہیں ہے، یہ عربک والا احسان ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مجھے احسان کے بارے میں بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، تو ایسا لگے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کا دھیان ہو کہ تمہیں لگے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس شخص نے کہا، صدق، آپ نے سچ کہا۔ پھر وہ شخص بولا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔
اب قیامت کے بارے میں ان کا یہ چوتھا سوال تھا، اور یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو گرد و نواح کے بدو لوگ تھے، جو یعنی کہ ان پڑھ جاہل جو دیہات کے لوگ تھے، وہ آ کے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی پوچھتے تھے کہ تم قیامت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہو، قیامت کیا ہوتی ہے، قیامت کب آئے گی؟ یا مشرکین بھی پوچھتے تھے، تو ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مختلف جواب دیتے تھے، اور مختلف طریقے سے جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت جو قیامت کے بیان کی ہے، یہ فلاں شخص کے سوال کے جواب میں آئی ہے۔ لیکن جب یہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس شخص نے اپنا سوال دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا علم تمہارے علم سے زیادہ نہیں۔ اور جبکہ حضرت ابو ذر کی جو حدیث ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھنے والا جاننے والے، یعنی کہ پوچھنے والے جو شخص ہے وہ بتانے والا یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے، یعنی کہ جس نے کویسچن کیا ہے اور جس نے آنسر دینا ہے وہ دونوں لا علم ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نشانیاں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پہ کپڑا نہیں، اور جو خالی ہاتھ اور بکریاں چرنے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو 2 قیامت کی نشانیاں بتائیں، ایک تو یہ کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور دوسری یہ کہ پاؤں میں جوتا اور جسم پہ جن کے کپڑا نہیں ہوگا، یعنی غریب جو لوگ ہیں، بکریاں چرانے والے خالی ہاتھ لوگ جو ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں گے ان کے لیے۔ اور ماڈرن ڈے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کی پریڈکشنز ہیں، پروفیسی ہیں، یہ دونوں پوری ہو گئی ہیں، پوری ہو چکی ہیں اور یہ ہو رہی ہیں۔ لونڈی مالکہ کو جنے گی یا اپنے آقا کو جنے گی سے مراد اسکالرز 2 چیزیں لیتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اولاد ہے وہ نافرمان ہو جائے گی اور وہ اپنی ماں کو ایسے ٹریٹ کرے گی کہ ماں اور باپ جو ہیں ان کے غلام ہیں، اور جو بچے ہیں وہ ان کے یعنی کہ بچے جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہیں، اور وہ اپنے ماں باپ کو بتائیں گے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، آپ غلط ہیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ ایک اس کی وہ یہ کرتے ہیں، اور دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لونڈیاں ہوں گی، جو سلیوری والا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ دوبارہ واپس آئے گا، اور جو لونڈیاں ہوں گی یعنی کہ جو سلیو عورتیں ہیں ان کے ساتھ جو بچے پیدا ہوں گے، وہ بچے ان کو ایسے ٹریٹ کریں گے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے یعنی کہ ایک طرح سے وہ بھی پیرنٹس کو ہی ٹریٹ کریں گے کہ یہ ہمارے غلام ہیں۔ تو لونڈی اپنے مالکوں کو جنے گی، پہلی پروفیسی ہے، اور دوسری پروفیسی یہ ہے کہ جو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے عربز کی طرف، کہ جو عربز آج سے 60 سال 70 سال پہلے بالکل ننگے پاؤں تھے، بکریاں چراتے تھے، خالی ہاتھ تھے، کوئی آئل نکلا نہیں تھا اس وقت تک، کوئی پیٹرول کی ڈسکوری نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ جو ایریا ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ ان ایریاز کا نام بھی ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ان عرب کنٹریز میں کتنے لاسٹ 30 ایئرز 40 ایئرز میں کتنے فاسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ایک کے بعد ایک وہ بڑی عمارتیں بناتے ہیں، ٹالسٹ بلڈنگز اور ٹاورز میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتے ہیں۔ تو ان کا اشارہ عرب کنٹریز کی طرف ہے۔ جب یہ کمپٹیشن سٹارٹ ہو جائے گا کہ میرا ٹاور بڑا ہے، اب میں اس سے بڑا ٹاور بناؤں گا، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 نشانیاں بتائیں، یہ نشانیوں کے بعد وہ شخص خاموشی سے اٹھا اور چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور ہم صحابہ ڈھونڈنے لگے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے اور پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یعنی کہ حضرت عمر سے پوچھا، عمر کیا تمہیں معلوم ہے وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ تو میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جاننے والے ہیں کہ کون ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوا جبریل آتاکم لیعلمکم دینکم، وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو دین سکھا سکیں۔ دین کا مطلب یعنی کہ دین میں کون کون سی چیزیں تھیں؟ دین کا مطلب ہے طریقہ کار، میتھڈولوجی۔ تو دین میں جو حضرت جبریل علیہ السلام سکھا کے گئے وہ 4 چیزیں ہیں، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور چوتھی جو چیز تھی وہ تھی قیامت کی نشانیاں، جو 2 امپورٹنٹ نشانیاں ہمیں حضرت جبریل علیہ السلام کے تھرو پتہ چلیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو یا آقا کو برتھ دے گی،
اور جو اس طرح سے پاؤں میں جوتا اور جسم پہ کپڑا جن کے نہیں ہوگا، اس طرح کے جو غریب چرواہے ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے کو کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہے حدیث جبریل، اور یہ اگر حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ اکرام کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا وہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے، تو یہ حدیث اتنی امپورٹنٹ ہے، یہ ایک مائل سٹون ہے، یہ ایک امپورٹنٹ حدیث ہے جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہماری اتنا کانسیپٹ کلیئر ہو، اور کلیئر ہو کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے فنڈامنٹلز کیا ہیں، پھر ایمان کیا ہے، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، رسول، کتابوں پہ، قیامت کے دن پہ، تقدیر پہ ایمان، فرم بلیف اور کلیئر کانسیپٹ ہونا چاہیے ہمارا اس پہ۔ اور پھر اسلام، ایمان، اور تھرڈ تھنگ جو ہے احسان، کہ احسان کیا ہے، کہ ہم اس طرح سے نماز اور عبادت کریں، کوئی بھی عبادت ہے یا کوئی بھی نماز، تو اس طرح سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ احسان ہے، ایکسلنس ہے عبادت کے اندر، اور پھر قیامت کی نشانی۔ تو یہ ہے وہ خوبصورت حدیث جبریل جو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور صحابہ اکرام کو دین سکھا کے چلے گئے۔